باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، وما فیہا من العجائب، اور جو ان دونوں میں عجائب ہیں، ان کی پیدائش اور ان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، بالمجیء والذہاب والزیادۃ والنقصان، یعنی دن اور رات کے آنے جانے اور زیادہ اور کم ہونے میں، ٹھیک ہے، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، یعنی دلالات علی قدرت تعالی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ضرور نشانیاں ہیں، رہنمائی کرنے والی، لأولی الالباب، لذوی العقول، عقل والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ نے کہا انا حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اپنے مبتدا اور خبر میں داخل ہوتا ہے، مبتدا کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا مثنیٰ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے، لیکن مبتدا کو انا کا اسم کہتے ہیں اور مسند کو انا کی یا وغیرہ کی خبر کہتے ہیں۔ تو یہاں انا کا اسم کہاں ہے؟ تو خبر مقدم ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ انا کا جو اسم ہے اس پر خبر مقدم ہو سکتی ہے، اور خبر کا مقدم ہونا اور اس کے پہلے لانا جائز ہے، اس کا یہ قرآن پاک ہے۔ تو یہاں دیکھو، اور آپ نے کہا تھا کہ ظرف میں جو ہے یہ وسعت ہوتی ہے، اور ظروف کیا ہوتے ہیں؟ مقدم ہوتے ہیں، مبتدا پر مقدم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا؟ یہ ظروف جو ظرف ہے نا، تو اس لیے یہ مقدم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، تو پہلے دیکھو جار مجرور آئے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، تو بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، کیا تخلیق میں، آگے دیکھو اس کا اسم، اور دن و رات کے آنے جانے میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، ضرور دیکھو حالت نصب میں آیا کہ نہیں الف تا کے ساتھ، آیا کی جمع آیات، تو یہ انا کا کیا بنا؟ اسم، تو خبر مقدم ہوئی، جار مجرور، اب وہ جو جر ہے یہ اور آگے مجرور ہے، اس کا تعلق ہے، تو کس سے ہوگا؟ اس کا تعلق یہ ظرف مستقر ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ موصوف، وہ نکال لیں گے، کیا نکالیں گے؟ براغت آپ فعال عامہ سے نکالیں گے یا فعال خاصہ نکالیں گے، یہ کون، حصول، وجود، ٹھیک ہے، اس سے کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں۔ تو یہ خبر کی جگہ آئی ہے، فی خلق السماوات، تو زمین و آسمان کی تخلیق میں، آگے اسم، ضرور نشانیاں ہیں، کیا ہیں؟ دلالات، یعنی دلالت کرتی ہیں، علی قدرتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، لأولی الالباب، لیکن نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لذوی العقول، اس کے لیے عقل والوں کے لیے۔ یہ جو آیت ہے نا، سبب نزولہا، سبب اس آیت کے نازل ہونے کا سبب نزولہا، آیت کے نازل ہونے کا سبب، ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں؟ شان نزول، اور پس منظر کیا کہتے ہیں؟ اس کی بیک تو دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ سبب دیکھو، کس وجہ سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ کفار مکہ نے کہا نبی مکرم فخر دو عالم غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایتنا بآیتن، انہیں کیا ساڑھے کول کوئی آیت لے آؤ، کی کرو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کول کوئی آیت لے آؤ، ساڑھے کول کوئی آیت لے آؤ، او آیت ہوئے تدل علی ان اللہ تعالی
واحدن ساڑھے کول ایسی آیت لے آؤ جڑی اے دسے کہ اللہ ایک ہے. کی دسے؟ اللہ ایک ہے. فقال اللہ تعالی ردن علیہم، پھر اللہ پاک نے انہاں دا رد کر دیا ہویا، انہاں دا رد کر دیا ہویا، جواب دین دیا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، ان ارض کہ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے بہن کہ لیاؤ کوئی آیت جڑی بتائے اور جڑی دسے کہ اللہ ایک کے. اللہ پاک نے پھر آیت نازل فرمائی، انہوں نے منہ بند کر دیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیت اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ ہی تو یاد کرو نا، توحید پر دلائل، اللہ کے ایک ہونے پر دلائل. اللہ ایک ہے، اس پر آپ کو دلیل مانگتا ہے تو کوئی ذلیل مانگتا ہے تو آپ نے کیا دینا ہے اس کے اوپر؟ دلیل. قرآن سے نقلی پھر عقلی. کون سی؟ اللہ فضل فرمائے تو الزامی. کیا؟ اب اللہ جل وعلا نے یہ پھر آیت کریمہ نازل فرما کر ان کا جواب دیا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، دن اس کے کم اور زیادہ ہونے میں، کم اور زیادہ ہونے میں ضرور نشانی، ایک نہیں، ایک نشانی نہیں، کتنی ہے؟ انہوں نے کیا نا ایک نشانی، کوئی نشانی لائیں. علامہ کا کئی، ایک نہیں، نشانیاں ہیں. کیا ہیں؟ جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. کس پر؟ اللہ ایک ہے، اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے، وہ قادر. ٹھیک ہے؟ لیکن کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لِأُولِي جی عقل بھی کم کر دی ہوئی، جی عقل رکھ کے بھی بیوقوف. عقل میں یہ نشانیاں ہیں لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. بار بار آتا عقل والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کیونکہ اس سے فائدہ ایمان والے لیتے ہیں، اس سے سمجھتے ایمان والے ہیں. کافر نہیں سمجھتے. کافر کا نشانیاں ہیں لیکن کس کے لیے؟ آسمان اور زمین کی تخلیق. سبحان اللہ. بندہ جب غور و فکر کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سبحانک، مالک تو پاک ہے. بغیر ستونوں کے، بغیر پہلے ماڈل ہونے کے، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی اس کی مثال نہیں تھی، تو مالک تو نے ایسے ہی 7 آسمان بنا دی. پھر پلر بھی کوئی نہیں رکھا. پھر پلر سمجھ دو کہ نہیں؟ ستون ہے، انہیں کو کر سا انگلش بول دے نے. ٹھیک ہے؟ ستون کیا کہتے ہیں؟ اور کی کہو گے؟ پاؤں. کیا یہ کر سکتی کرامت ہونی ہے کہ دونوں پاؤں چک کے کھلوتی ہوں؟ کیا ہوں گے؟ کر سکتے دونوں پاؤں چکو تو کھڑے رہو گے، تو جو کھڑے رہ گئے پھر تو دعائی بہ گئی. ایک اور پیر صاحب آ گئے، دونوں پاؤں چکتے ہیں پھر بھی کھڑے رہتے ہیں. پھر بھی یہ بھی کرامت. کیا ہوگی؟ فاسق فاجر سے ہو تو پھر احانت او معونت، معونت تو کہیں گے نہیں اس کو، کیونکہ فاسق و فاجر ہوتا ہے. یہ مومن سے ہو تو معونت ہوتی ہے، فاسق و فاسق سے یا تو استدراج ہوتا ہے تو استدراج ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تسی اپنے 2 ٹانگا چوکے کھلو نہیں سکتے، کھلو سکتے ہو؟ تو پھر آسمان، پھر 7 آسمان، پھر ایک آسمان دی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر اس کے اوپر آسمان کے اندر فاصلہ بھی 500 سال، پھر اگلا آسمان پھر 500 سال موٹا، پھر اس کے اوپر آسمان طے بت ہے، ایک کے اوپر 2، تیسرا، چوتھا، اتنا فاصلہ، پھر اس کے اوپر جنت. 7ویں آسمان دے جنت کا دروازہ، تو 7 جنت اوپر، تو نیچے پلر ہی کوئی نہیں، نیچے ستون بھی کوئی نہیں، پاؤں بھی کوئی نہیں. تو بھی کیا کہیں گے؟ ایک اللہ ہے جو اس پہ قادر ہے کہ 7 آسمانوں کو اس کے اوپر جنت رکھ دے، نیچے پلر ہی کوئی نہ ہو.
نیچے ستون ہی کوئی نہ ہو. علامہ اقبال نے کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. کیا کہا؟ خیمہ بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ آسمانہ دا جڑا خیمہ ہے وہ کس طرح کھڑا ہے؟ کہا آپ کے نام سے. جسے علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ بغیر ستون کے جو کھڑا ہے یہ نام مصطفیٰ کی برکت سے کھڑا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے نام سے اسے کھڑا کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو کر سکتا ہے. تو کہا یہ نشانی ہے نا، لیکن کس کے لیے؟ سمجھنے والے کے لیے، عقل والوں کے لیے. زمین دیکھ لو، 7 زمینیں، اور یہ کہتے ہیں گول ہے. پھر ایسی گول ہے کہ آپ گول نہیں ہو. ٹھیک ہے، انہیں آپ کے دیا انجنی گھومتے رہو. کھلو تو نہ کبھی ادھر گول پہ کھڑا ہوتا ہے بندہ. گول چیز پہ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ تو ممبر تو بغداد چڑھیے. ٹھیک ہے، اخروٹ تیرے کو بھی تھلے آ جاتا ہے. کھلوندا ہے گول ہے نا، اخروٹ نیچے آئے گا. کیا ہوگا؟ لیکن ایسی گول نہیں ہے کہ آپ اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاں، مالک کی کاریگری ہے. سبحان اللہ. دیکھو کس طرح آپ کھڑے ہیں. اس پہ حرکت کرتی، اوپر پہاڑ رکھ دیے، نیچے پانی کے اوپر زمین کھڑی ہوتی ہے. وہ 7 زمینیں. اب بندہ غور کرے. سبحان اللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دن و رات پہ غور و فکر نہیں کرتے آپ؟ دن کو کون بدلتا ہے اور رات کو کون بدلتا ہے؟ تو دیکھو دن کیا ختم ہو جاتا ہے تو رات آتی ہے، اور رات ختم ہو جاتی ہے پھر دن آتا ہے. ایسے ہے. کیسے ہے؟ پھر دن پہ رات چھا جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ رات. تو رات پہ تو مطلب دن ختم ہو گیا اور رات ختم ہو گئی. وہ تو چھائی ہے. وہ مالک ہے. کیا کرتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، رات کو، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. رات چھا جاتی، دن چھا جاتا رات کے اوپر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور رات دن پہ چھا جاتی ہے، دن رات پہ چھا جاتا، اس پہ غالب آ جاتی. یہ اس کی قدرت ہے. دیکھو جب دن کو داخل کرتا ہے تو رات، تو جب رات کو داخل کرتا ہے تو دن نیچے، رات ہی نظر آتی ہے. یہ اس کی قدرت ہے، اس کی. پھر دیکھو دن اور رات برابر بھی نہیں ہے. برابر ہے؟ دن ہی ایڈا لمبا ہے. ٹھیک ہے، رات مختصر جی ہے. رات دیکھا کتنی ساری رات رہ گئی ہے. مغرب ہو رہی ہے جا کے 7 بجے بات، تو فجر ہو رہی ہے ہمارے 4:10 پہ، اور اس سے پہلے صبح صادق ہو جاتی ہے. رات کتنا ٹائم رہ گیا؟ کہیں دیکھیں دن ہی دن، رات ہی نہیں ہو رہی. کہیں رات بس آئی ساتھ ہی دن آ گئی. ساتھ ہی کو برابر ہے. کم اور زیادہ کون کرتا ہے؟ ایک اللہ ہے. یہ اس کی قدرت ہے. کیا ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور دن و رات پہ تو عقل والے ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ غور و فکر کریں. انہیں پتہ دن کون بدلتا ہے، رات کون بدلتا ہے. دن کے بعد رات لانا، رات کے بعد دن کو لانا، پھر ان کے اوپر غالب کرنا، پھر کم کرنا، زیادہ کرنا، ضرور نشانیاں اللہ کی قدرت پر. اللہ تعالیٰ کی وہ ایک ہے. 2 ہوں تو پھر مسئلہ ہی بن جائے. ٹھیک ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن اس کی قدرت رد کر کس کے لیے ہیں؟ یہ لذوی العقول، عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہیں؟ سوال کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کیا کرو؟ پوچھو عقل والے. سنو ذرا، عقل والے میں نہیں اس کی وضاحت کرنے لگا. اللہ پاک نے خود ہی وضاحت فرمائی. یہ کسی بھی نہیں چھوڑی، خود ہی بتا دی کہ عقل والے. اب غور کرنا ہم کتنے عقل والے ہیں. لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا. عقل والے وہ صفت ہے، اور عقل والے لِأُولِي الْأَلْبَابِ موصوف، الَّذِينَ صفت. عقل والے وہ جو یذکرون اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو
اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیامن کھڑے، قیامن کھڑے، یہ حال بن گیا نا. دیکھو نا تسی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو، میں بھی بیٹھ کے کر رہی ہوں، تو کبھی کھڑے ہو کے کر رہی ہیں اور کبھی لیٹ کے، پہلو کے بعد کس کا ذکر کر رہے ہیں، تو حالتے ہیں نا، تو اسے حال کہتے ہیں نا. حال تو بدلتا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، صفت بھی بدلتی، حال بدلتا ہے. کیا بدلتا ہے، حال بدلتا ہے. وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، وقعودن اور بیٹھے، وعلا جنوبہم اور کروٹ کے بل، پہلوں کے بل، کروٹوں کے بل. عقل والے کون ہیں، عقل والے، ان کے لیے نشانیاں ہیں یہ جو پیچھے بیان کی. وہ کون ہیں، جو اللہ کا کھڑے بیٹھے پہلوں کے بل کروٹوں پر ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، یعنی مضطجعین، یعنی وہ کس طرح کرتے ہیں، اس کے کروٹ کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی مطلب اس کا یہ ہے فی کل حال، فی حال، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ مطلب قیام بیٹھے، تو پھر اور کون سی حالت ہے، تو سیدھا تو ایک تو کھڑے ہونے کی حالت ہوتی ہے نا، اور ایک بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے، ایک لیٹن کی حالت ہے. چوتھی کیڑی جی وہ ہے، تسی کو کڈ ہی لو چوتھی بھی، کوئی چوتھی حالت دسو. چوتھی کو کہ اکڑو تو بھی بیٹھ نہیں ہوگا، کیونکہ چت کو بھی لیٹ نہیں ہوگا، ہے تو لیٹ نہیں ہے نا، لیٹنے کی حالت میں. مطلب کیا ہو، ای فی کل حال، یعنی عقل والے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر حال میں کہتے ہیں ای فی کل حال اشارۃ الی ان المراد من الآیہ، من الآیہ العموم انما ذکرت هذه الثلاثہ کیوں اللہ غل. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا شاعر نے فی کل حال، مراد اس سے اشارہ ہے، مراد اس طرف، اشارہ اس طرف ہے کہ مراد اس آیت سے عموم ہے. کیا شاعر نے جو کہا فی کل حال، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو قعودن جنوبہم، اس آیت سے مراد عموم ہے. کیا ہے، اس لیے ان تینوں کا ذکر کیا گیا، ان اس لیے کہ لأنہ الاغلب، یہی اغلب ہوتا ہے، یہی اکثر یہی ہوتا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے یا کھڑے ذکر ہوتا ہے، یا بیٹھ کے ہوتا ہے، یا کروٹ پہ ہوتا ہے. ایک اس پہ اکثر انہی حالت پہ ذکر ہوتا ہے. فی تفسیری محی الدین ابن عربی، محی الدین ہمارے ہاں بول دیتے ہیں محی الدین، غلط ہے. کیا ہے، یعنی تو صرف سر پڑھ کے بھی محی الدین ہی پڑھنا ہے، تو پھر تم آپ میں اور ان لوگوں میں جو پڑھے نہیں، فرق کیا رہا. احیا یحیی، ادھر کون سی شد آ گئی ہے کہ جیسے آپ محیو پڑھے ہیں، غلط پڑھے ہیں. احیا یحیی احیان فہو محین، تو کیا لفظ ہے، اس میں فائل کیا ہے، محین. تو محیون کی تو پڑھا تھی، اور تسی بھی تقریب کر دو کہ محی الدین، حضور وہ سے باقا لکا محی الدین. محی الدین کہاں سے آ گیا، محی الدین، محی الدین بھی نہیں. کیا، ہاں محی الدین بھی نہیں ٹھیک، کیونکہ آپ محین ہیں. کیا ہے، تو جب آپ محین پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کیا کہ ضمہ ہے، بیچ سے کسرہ ہے تو ضمہ کو گرا دیا، ضمہ کو گرا دیا، تو نون ساکن کے پیچھے کسرہ محین. تو اب یہ کیا ہے، آگے دین ہے تو اس جگہ ساکن ہے، علی غیر دی ہے. تو اب اس سے کیا کریں گے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے کسرہ کی دی جاتی ہے. تو اب اس کو کسرہ کی حرکت دے کے بنیں گے محی الدین. کیا، اللہ کرے آپ کو بھی یاد رہے. محی الدین ابن عربی کی تفسیر میں یہ موجود ہے، الذین یذکرون اللہ فی جمیع الاحوال وعلی جمیع الہیئات. عقل والے وہ ہیں جو جمیع احوال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جمیع حیات پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، جمیع صورتوں میں.
جمی شکلوں میں، جمی حالتوں میں، جمی یعنی ہر صورت پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یوں لیٹے ہیں پھر بھی تصور میں خدا ہے. تصور میں یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں اللہ 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 یہ یاد کرو، یہ تو زبان کا ذکر ہے. یاد کرنا کیا ہے؟ ہر وقت دل میں اللہ ہی ہو. کیا ہو؟ لیٹا ہے پھر بھی سبحان اللہ، مالک تیری مہربانی، تو ہی کاریگر ہے، باقی سب تیری عطا سے ہیں. لیٹے ہیں یہ بھی تیرا فضل، ابھی بھی ہمارا سلسلہ حیات چلا رہا ہے. سبحان اللہ کیسے چل رہا ہے نظام. یہ میرے سانس کی مالا چل رہی ہے اور شے کام کری، اب یہ لیٹا